بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راجہ جے پال کا عبرتناک انجام۔ سلطان محمود نے اپنے آپ سے یہ عہد کیا تھا کہ وہ سلطنت کی مہمات سے فارغ ہو کر ہندوستان پر حملہ کرے گا اور غیر مسلموں سے لڑائیاں لڑے گا۔ اب اس نے اس عہد کو پورا کرنے کا ارادہ کر لیا اور یہ طے کیا کہ تقریباً ہر سال ایک خاص موسم میں ہندوؤں سے معرکہ آرائی کرے گا۔ چنانچہ اس ارادے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے وہ شوال 391 ہجری میں 10,000 لشکریوں کے ساتھ غزنی سے پشاور آیا۔ راجہ جے پال بھی ایک زبردست لشکر کے ساتھ، جس میں 12,000 سوار، 32,000 پیادے اور 300 ہاتھی تھے، محمود کے مقابلے پر نکلا۔ 8 محرم 392 ہجری بروز دوشنبہ دونوں حکمرانوں کے لشکر آپس میں معرکہ آرا ہوئے۔ فریقین نے بڑی مردانگی اور دلیری سے ایک دوسرے پر حملہ کیا، لیکن فتح سلطان محمود کو ہی ہوئی، لہٰذا وہ اسلامی فاتح ہونے کی وجہ سے محمود غازی کے نام سے مشہور ہوا۔ راجہ جے پال 15 اشخاص کے ساتھ، جو اس کے بیٹے اور رشتہ دار تھے، گرفتار ہوا۔ اس کے لشکر کے 5,000 سپاہی تہہ کر دیے گئے، باقی بدحواس پریشان ہو کر فرار ہو گئے۔ اس معرکے میں بہت سا مال و اسباب محمود غزنوی کے ہاتھ لگا۔ بہت سی دوسری اشیاء کے ساتھ 16 جڑاؤ مالے تھے، جو قیدیوں کے گلے سے اتار کر محمود کی خدمت میں پیش کیے گئے تھے۔ ان میں ہر مالے کی قیمت جوہریوں کے اندازے کے مطابق 1,80,000 دینار تھی۔ مالے مطلب ہار۔ سلطان محمود غزنوی پشاور سے پہندہ کے قلعے میں گیا اور اس کو فتح کر کے اسلامی مملکت میں شامل کیا۔ جب موسم بہار قریب آیا تو سلطان محمود نے راجہ جے پال اور دوسرے اسیروں کو اپنا باج گزار بنا کر رہا کر دیا اور بہت سے باغی و سرکش افغان سرداروں کو تہہ کیا اور کچھ کو اپنا غلام بنا کر غزنی کو واپس لوٹا۔ ہندوؤں کا یہ عقیدہ ہے کہ جو ہندو راجہ 2 بار مسلمانوں سے شکست کھائے یا ان کی قید میں رہ چکا ہو، وہ اس قابل نہیں رہتا کہ فرمان روائی کرے، اور یہ چیز ایسا گناہ ہے کہ جس کو سوائے آگ کے کوئی دوسری شے پاک نہیں کر سکتی۔ یہ ہندوؤں کا عقیدہ تھا۔ جے پال چونکہ 2 مرتبہ مسلمانوں سے شکست کھا چکا تھا، اس لیے اس نے اپنے عقیدے کے مطابق اپنے بیٹے انند پال کو اپنا ولی عہد مقرر کیا اور خود کو بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلوں کے سپرد کر دیا۔ تو یہ تھا راجہ جے پال کا انجام، جو خود ہی بھڑکتی ہوئی آگ میں چھلانگ لگا کر مارا گیا۔ مزید ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کی پلے لسٹ کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ عرفان اللہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔